ہماری زمین کا تقریباً 71% ایریا اوشن یعنی پانی پر مشتمل ہے اور جبکہ صرف 29% ایریا ہی خشکی کہلاتا ہے۔ زمین میں 5 بڑے اوشنز ہیں، جن میں سے سب سے بڑی اوشن کا نام پیسیفک اوشن ہے، جو کہ ٹوٹل 165 ملین اسکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہے۔ اس اوشن میں صرف چند ہی آئی لینڈز ہیں اور وہ بھی اتنے چھوٹے کہ اتنے بڑے اوشن میں دکھنے پر ڈوٹس کی طرح نظر آتے ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ وہ آئی لینڈز ہیں جن پر آج تک کسی انسان نے قدم تک نہیں رکھے۔ اور اب تصور کریں کہ اتنے بڑے اوشن میں اگر کوئی انسان گم ہو جائے تو اس کے زندہ رہنے کی کوئی امید باقی رہے گی۔ مگر آج ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کریں گے جس نے پورے 438 دن یعنی 1 سال اور 2 مہینے صرف 7 فٹ کی ایک بوٹ پر گزار کر نہ صرف ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا جسے کوئی چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتا بلکہ زندہ واپس بھی آ گیا۔ یہ بات ہے 17 نومبر 2012 کی، جب میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوسٹا ازول میں ایک جوز سلواڈور نامی شخص اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سمندر کی طرف نکلتا ہے۔ جوز سلواڈور نامی یہ شخص ایک پیشہ ور مچھوارا تھا جو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ 7 فٹ کی بوٹ پر سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے صرف 30 گھنٹوں کے لیے نکلتے ہیں۔ مگر ان کو کیا معلوم تھا کہ ان کے صرف 30 گھنٹے پورے 438 دنوں میں بدل جائیں گے۔ ان کی اس چھوٹی سی بوٹ پر صرف ایک انجن اور ایک فریج تھا اور تھوڑا سا کھانا جو کہ 30 گھنٹوں تک ان کے لیے کافی تھا۔ وہ میکسیکو سے تقریباً 120 کلومیٹر دور گہرے سمندر میں چلے گئے اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنا جال سمندر میں بچھا دیا۔ لیکن اسی ٹائم ایک خوفناک سمندری طوفان ان کی طرف آ پہنچا۔ جوز اور اس کے ساتھی کو جب طوفان کا اندازہ ہوا اور انہوں نے اسی وقت بوٹ کو واپس موڑ لیا۔ پورے 6 گھنٹے مسلسل تیز رفتاری کے ساتھ اپنی بوٹ کو بھگاتے ہوئے صبح کے تقریباً 7 بجے وہ دونوں اپنے ساحل سے اب صرف 20 کلومیٹر ہی دور تھے اور طوفان کو کافی پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ طوفان سے تو وہ بچ نکلے مگر ان کا اصل امتحان اب شروع ہونا تھا، کیونکہ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر دور ہی ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو چکا تھا۔ اب ان کے پاس بوٹ کو دھکیلنے کے لیے نہ ہی چپو تھے اور نہ ہی بوٹ کی ڈائریکشن کو کنٹرول کرنے والا سیٹ، لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو موجود تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں اور اپنے باس کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن اسی دوران وہ ہوا جو ان کو موت کے منہ میں لے آیا۔ اپنے باس کے جواب کا ویٹ کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری نے جواب دے دیا اور اب ان دونوں مچھیروں کے پاس باہر کی دنیا سے رابطے کا کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ جوز اور اس کا ساتھی ابھی اسی شوق میں ہی تھے کہ تیز ہواؤں نے ایک بار پھر رخ بدلا اور ان کو واپس گہرے سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ اور اب آہستہ آہستہ ان کو نظر آنے والا ساحل بھی ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ تقریباً 30-40 گھنٹوں کے بعد ان کے باس نے جوز اور اس کے ساتھی کی تلاش کے لیے ایک ٹیم بھی بھیجی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی اور ان کا بچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اب اس حادثے کو 5 دن گزر چکے تھے اور وہ ساحل سے تقریباً 400 کلومیٹر دور چلے گئے، یعنی سمندر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں ان کو ہر طرف صرف گہرا سمندر ہی نظر آ رہا تھا۔ ان کے پاس نہ تو کوئی فائر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئیں سے آس پاس کسی جہاز تک سگنل پہنچا سکتے تھے۔ اب جوز سلواڈور اور اس کے ساتھی کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں رہا۔ جو کھانا وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ صرف ایک دن کا ہی تھا اور اب وہ گہرے سمندر میں بغیر کچھ کھائے پیے بھٹک رہے تھے۔ لیکن انہوں نے زندہ رہنے کے لیے اب بوٹ پر آ کر بیٹھنے والے پرندوں اور چھوٹی موٹی مچھلیوں کو پکڑ کر کچا کھانا شروع کر دیا۔ ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ سمندر کا کھارا پانی پینے سے ان کی موت ہو سکتی ہے اور اسی لیے انہوں نے سمندر میں تیرتی پلاسٹک کی بوٹلز کو اکٹھا کر لیا اور پھر انہی بوٹلز میں بارش کا پانی جمع کر کے استعمال کرنے لگے۔ لیکن پھر جب کئی دنوں تک بارش نہ ہوتی تو وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں اور ٹرٹلز کا خون پیتے جس سے وہ زندہ رہ سکیں۔ کرتے کرتے کئی ہفتے اور پھر کئی مہینے گزر گئے۔ یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب جوز کا ساتھی
یہ برداشت نہ کر سکا اور اس نے 120 دنوں کے بعد سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ میں جوز بالکل اکیلا رہ گیا تھا اور اب وہ اس خوفناک اور اتنے بڑے اوشن کے بالکل خاموش حصے میں تھا جہاں سے کنٹینر شپ بھی بہت کم گزرا کرتے تھے۔ ایک دن اسے اتنے گہرے سمندر میں اپنے زندہ رہنے کی امید یعنی ایک کارگو شپ دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر جوز سلواڈور کو جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ جوز نے پوری کوشش کی اس شپ تک سگنل پہنچانے کی، مگر بدقسمتی سے اس کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ اس شپ کو اتنے بڑے سمندر میں یہ چھوٹی سی کشتی نظر نہ آئی۔ اس طرح جوز کے زندہ رہنے کی یہ امید بھی دم توڑ گئی۔ پورے 11 مہینوں کے بعد اب اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے پاس صرف ایک انڈر ویئر ہی تھا۔ ہر وقت گزرتے گزرتے پورے 14 مہینوں کے بعد یعنی 30 جنوری سن 2014 کو جوز کو زندہ رہنے کی ایک اور امید نظر آئی۔ جوز نے اپنے آس پاس سمندر میں ناریل تیرتے دیکھے اور وہ سمجھ گیا تھا کہ یہاں آس پاس کوئی آئی لینڈ ہے جہاں لگے ناریل درختوں سے ٹوٹ کر پانی میں تیر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ایک آئی لینڈ نظر آنے لگا، لیکن اب بھی جوز کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ آئی لینڈ بھی اس سے دور نہ چلا جائے۔ اس لیے جوز نے سوچا کیوں نہ بوٹ سے چھلانگ لگا کر تیرتے ہوئے اس آئی لینڈ تک پہنچا جائے، اور پھر اس نے یہی کام کیا اور تیرتے تیرتے اس آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ یہ پچھلے 14 مہینوں میں پہلی بار تھا کہ جوز نے زمین میں قدم رکھا۔ تھوڑا آگے بڑھنے پر اسے آئی لینڈ میں ایک گھر نظر آیا جس میں وہاں کا ایک لوکل موجود تھا، اور اب پچھلے پورے 438 دنوں کے بعد اب پہلی بار جوز کسی انسان سے مل رہا تھا۔ یہ آئی لینڈ میکسیکو کے ساحل سے پورے 11,000 کلومیٹر دور ہے جسے ایبون اٹول آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ وہاں سے جوز کو واپس اپنے گھر بھیجا گیا، جہاں پہنچتے ہی جیسے ایک اور مصیبت جوز کا انتظار کر رہی تھی۔ واپس پہنچنے پر جوز کو گرفتار کر لیا گیا اور جوز پر اپنے ساتھی کو مار کر کھا جانے کا الزام تھا۔ یہ وہی ساتھی تھا جو جوز کے ساتھ سفر پہ نکلا تھا۔